ویلکم بیک. آج مجھے ایک فلسطینی ڈاکٹر کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا. ان کا نام ہے عزالدین ابولیش اور اسی آفس میں بلکہ اسی اسٹوڈیو کے برابر ان کے ساتھ میں نے ایک تفصیلی انٹرویو بھی کیا ہے جو ابھی ڈان نیوز انگلش کی ڈیجیٹل یوٹیوب چینل پر نشر ہو رہا ہے. آپ جبالیہ ریفیوجی کیمپ میں پیدا ہوئے تھے 70 کی دہائی میں اور پھر وہاں سے ابتدائی تعلیم حاصل کر کے قاہرہ میں ڈاکٹری پڑھی, وہاں سے لنڈن گئے اور پھر واپس اپنے گھر گئے جبالیہ میں, اور وہاں پر یہ پہلے فلسطینی ڈاکٹر بنے جن کو اجازت ملی ایک اسرائیلی ہسپتال میں کام کرنے کی. اچھا, پھر آتے ہیں 2009 میں, صرف 2 سال پہلے حماس نے انتخابات جیت کر غزہ میں مطلب اقتدار میں آ گئے تھے. 2009 میں اسرائیل کا پہلا آپریشن ہوا غزہ کے خلاف اور وہاں پر حسب معمول بمباری چل رہی تھی, اور کیونکہ ڈاکٹر ابولیش ہیبرو زبان میں بھی مہارت حاصل کرتے ہیں, وہ غزہ سے اپڈیٹس دیتے تھے اسرائیلی ٹیلی ویژن چینلز کو. ایسی ہی ایک لائیو ٹرانسمیشن میں ان کو خبر آتی ہے اپنے فون پر کہ ان کی 3 بیٹیاں اور ان کی بھتیجی اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئی ہیں. وہ کلپ پوری دنیا میں پھیلا, ایک ہلچل مچی, اور آج ابھی جو موجودہ بمباری ہے اس میں ان کی فیملی کے, ان کے خاندان کے 22 ممبران شہید ہوئے ہیں. ابھی بھی ان کی بہن اور ان کے بھائی جو زخمی حالت میں ہیں وہ جبالیہ ریفیوجی کیمپ میں ہی ہیں, اور یہ ہے ناردرن غزہ میں جہاں پر تقریباً پورے خطے کو تباہ کیا گیا ہے. 2009 میں جب ان کو اپنی بیٹیوں کی شہادت کی خبر ملی تو اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا I will not hate, میں نفرت نہیں کروں گا. آج جب مجھے ان سے بات کرنے کا موقع ملا تو ایک سوال میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پر اور پوری فلسطینی عوام پر جو گزری ہے, کیا آپ آج بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نفرت نہیں کریں گے؟ سنیے. What do we mean by hate? What is hate? And that's what I am doing now, a lot of work about hate. Hate is not the feeling. It's not an emotion or a behavior. So I came with this definition. Hate is a destructive disease. It's a contagious disease to the one who is afflicted by it. But I am continuing the mission of my daughters, of my loved ones, of my people, the Palestinian people. In order to continue with it, how can I continue with it? I need to be strong, healthy, physically, mentally, spiritually, faithfully. With hatred, I am broken. I am collapsed. I am gone. I am blind. I am heavy. I can't move. Hatred is a poison inside the body, doesn't let me think. If I am full of hatred, I will never be here. And to think, I know there is pain, I feel the anger in a positive way, not to accept what is happening and to motivate me to take action. Hatred, it's not only a poison, it's a fire which burns the one. And even the one I am planning to hate, he is waiting to see me collapsed. And I will never give him this opportunity to enjoy it. I will say, you killed my daughters, but you will never kill me. اس کے ساتھ ظاہر ہماری بہت باتیں ہوئی ہیں, کافی لمبی گفتگو رہی, اور ایک جو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں لاکھوں بلکہ شاید کروڑوں لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں, مظاہرے کیے ہیں, لیکن حکومتوں کا رویہ تبدیل نہیں ہوا. اور بالخصوص میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ ماضی میں جب فلسطین پر اس طرح کے حملے ہوتے تھے, نسل کشی کی کوششیں کی جاتی تھی, تو عرب ممالک اور مسلم امہ جس کو ہم کہتے ہیں, وہاں سے کچھ ری ایکشن آتا تھا. اس بار خاموشی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ They make a mistake. They think they are far from risk. No one is far from risk. They are afflicted, either directly or indirectly, and the fire that burns the Palestinians now, it may reach to them. If they gave hand to the Palestinians,
It's not to do a favor. They protect themselves because the one who is attacking the Palestinians, one day they will be victims of that. So I say to people, you need to be proactive and to behave and to believe with your human, moral, and ethical values if you believe in it, and to give hand to others. Think of others. Think of those children who want to live and to have a normal life. It's sad. Palestinian children who are the future and the hope, they are targeted because they are not targeted in children. They are targeting the hope and the future who will carry the torch of the Palestinian mission and goal. They are targeting women who are breastfeeding the Palestinian children with love to the land, with the belief in their rights, in their culture, in their heritage. When you ask a child in Pakistan, what do you want to be in the future when you grow up? Many, they will answer, I want to be a doctor, engineer, officer. Palestinian children, they say, we are not allowed to grow up. We have to be killed in our childhood. And that's the most painful. These political leaders that you are talking, in particular in Arab countries, where is the humanity? Where is the brotherhood? Where is the faith in the humanity that we believe in? It's very sad, but we count on God. God is great. And if all the world wants to do us harm, and God does not want, they will never succeed. So the Palestinians, they only, and just only count on their faith and God and the support of the living conscience of the public and the people like them who stood, as you mentioned, they woke up and to speak out against the genocide. यार एक बात बताओ जी, ये तुम्हारी जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल इंटरव्यू था। हाँ, मतलब मुझे जो मैं कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला, कसम खुदा की मतलब मुझ समय तो मतलब एक तो आप अपने आप पे काबू नहीं कर सकते। अच्छा, ये मुस्तकिल रोते गए, लेकिन इनकी आवाज़ नहीं लड़क रही। हाँ, अच्छा, दूसरे ये कि एक इनकी जो लाइन थी ना कि वो बच्चे कहते हैं कि हमें बड़े होने की इजाज़त नहीं है, ये है। अच्छा, तो वो जो तुम्हारा सवाल था ना कि जी जो आसपास के मुसलमान ममालिक हैं उनके रवैये के बारे में आप क्या कहते हैं? मैं कभी जिक्र नहीं करता, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। मैंने अभी रिसेंटली जब गज़ा का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो एक कॉलम लिखा था इसी इशू